الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ القرآن کریم سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ روز جمعہ، اس دن کا نام عربی زبان میں عروبہ تھا۔ جمعہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ وجہ تسمیہ میں اور بھی اقوال ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جمعہ رکھا وہ کعب بن نبی ہیں۔ پہلا جمعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ پڑھا، اصحاب سیر کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو 12ویں ربیع الاول کے دن وہاں آئے اور کچھ روز وہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا۔ بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعے کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ فرمایا۔ جمعے کا دن سید الایام، جو کہ ان الفاظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے والے دن فوت ہو، اس دنیا فانی سے رخصت ہوگا، تو اللہ پاک اس کو شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے اور فتنہ قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک اور بات واضح کرتے چلیں آپ کو کہ جو آیت مبارکہ بیان کی گئی ہے اس میں دوڑنے سے مراد بھاگنا نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کی جائے اور ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر کیا جائے۔ جمعے کی نماز ہر شخص پر فرض ہے، ہر اس شخص پر فرض ہے جس میں یہ 7 شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، مرد ہونا۔ نمبر 2، آزاد ہونا۔ نمبر 3، شہر میں یا جو جگہ شہر کی حد میں داخل ہے اس میں مقیم ہونا۔ نمبر 4، صحت مند ہونا۔ نمبر 5، ظالم سے پرامن ہونا۔ نمبر 6، آنکھوں کا سلامت ہونا۔ نمبر 7، پاؤں کا سلامت ہونا۔ یہاں ایک اور بات واضح کرتی چلوں کہ عورتوں پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے۔ حضرت امام احمد اور ابن ماجہ نے بہت پیاری حدیث کو روایت فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا ہے، اور اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ اس جمعہ مبارک کے دن میں 5 خصلتیں ہیں۔ اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اتارا، اور اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی۔ اور اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو کچھ بھی مانگے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتا ہے جب تک حرام کا سوال نہ کرے، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ اور فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مبارک حدیث میں، کوئی ایسا مقرب فرشتہ نہیں، اور نہ ہی آسمان اور نہ ہی زمین اور نہ ہی ہوائیں اور نہ ہی پہاڑ اور نہ ہی سمندر، مگر وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، یعنی یہ سب اس دن سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعوں میں سے کسی جمعے کے موقع پر فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید بنایا ہے، پس تم غسل کرو اور مسواک کو لازم پکڑو، یعنی
مسواک کرنے کو لازم کرو خود پر۔ حضرت ابو ایوب بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو جمعے کے دن غسل کرے اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگائے اور اچھے کپڑے پہنے، پھر وہ سکون سے نکل کر مسجد آئے اور اگر ہو سکے تو 2 رکعتیں پڑھے، اور اس کو چاہیے کہ کسی کو اذیت نہ دے، پھر خاموش رہے جب امام خطبے کے لیے نکلے، یعنی جب امام خطبہ دے رہا ہو، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ لے، تو اس کا یہ عمل اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ درود و سلام پڑھنے کی فضیلت میں بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت اوس بن اوس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی میں آپ فوت ہوئے، اور اسی میں سور پھونکا جائے گا اور اسی میں سب بے ہوش ہوں گے، یعنی کہ اس دن قیامت آئے گی، جمعے کے دن۔ پس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، پس بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جب کہ آپ گل چکے ہوں گے؟ یعنی ان الفاظ سے مراد ہے کہ جب آپ دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کے جسم کو حرام قرار دے دیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے زمین پر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھائے۔ اس حدیث سے مبارکہ سے ایک اور بات ثابت ہوئی، واضح ہوئی کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حق بولنے، حق پر عمل کرنے اور حق کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام پڑھتے رہیے۔ جمعہ مبارک۔ اسٹے بلیسڈ۔